قال الله تبارك وتعالى الله يحب المطهرين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد حمد و صلات کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی طہارت پسندوں سے محبت فرمانے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. ایک مغالطہ دور کیے دیتا ہوں، جہاں گندگی وغیرہ ہو وہاں پر اس حدیث مبارکہ کو معاذ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ دیکھیں گے جگہ جگہ چوکنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ایسی جگہ لکھی جائیں جہاں بندہ بیٹھنا یا اٹھنا یا چلنا وہاں سے پسند نہ کرتا ہو بدبو کی وجہ سے. تو آج اس کا جو آج ٹاپک ہے وہ نجاست اور اس کے مسائل ہیں، طہارت کا بیان ہے. تو پہلی تو ہماری جو نجاستیں ہیں وہ نجاست ایک ہے حکمیہ، جو نظر نہیں آتی اور جو عقل میں بھی نہیں آتی. ایک ہے نجاست حقیقیہ جو نظر بھی آتی ہے اور عقل میں بھی آتی ہے. نجاست حکمیہ وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدث اصغر جسے ہم کہتے ہیں بے وضو ہونا، بے وضو ہونا وہ حدث اصغر کہلاتی ہے، اور ایک ہے حدث اکبر جسے ہم کہتے ہیں بے غسل ہونا، یعنی غسل کا واجب ہونا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ معقول نہیں ہے، عقل میں نہیں آتی کہ بھائی ایک بندے کا اگر وضو ٹوٹ جائے یا ریح خارج ہو جائے تو 4 عضو کو دھونا پڑتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ معقول نہیں ہے. حکمیہ کی تعریف یہ ہے کہ جو نجاست نظر نہ آئے، یہ دونوں نجاستیں نظر بھی نہیں آ سکتی، بندہ دیکھ کے نہیں بتا سکتا یہ بے وضو ہے یا باوضو ہے، یا بے غسل ہے یا باغسل ہے. اور ایک ہے نجاست حقیقی یا جو نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کسی پرندے نے بیٹ وغیرہ کر دی تو وہ ہمیں نظر آتی ہے. نجاست غلیظہ کی پھر دو قسمیں، نجاست حقیقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے نجاست غلیظہ. نجاست غلیظہ کی تعریف میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے اگر وہ نکلے انسان کے بدن سے تو اس سے غسل یا وضو وہ واجب ہوتا. ہر وہ چیز جس کے نکلنے سے انسان کے جسم سے اگر وہ نکلے تو اس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہو تو اسے ہم نجاست غلیظہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہماری ہوا خارج ہوتی ہے، یہ خارج ہوتی ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوگی. لیکن یہ صرف آدمی کے ساتھ ہے. اگر آپ انسانوں میں دیکھنا چاہیں تو پیشاب ہو گیا، پخانہ ہو گیا، منی وغیرہ ہو گئی، ودی ہو گئی، مزی ہو گئی. عورتوں کے لیے حیض و نفاس کے مسئلے ہو گئے تو یہ حیض و نفاس وغیرہ یہ تمام نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے، ان کا پخانہ اور پیشاب یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں، اب چاہے وہ درندے ہوں، جیسے شیر ہو گیا، یہ درندے نہ ہوں، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ گدھا وغیرہ ہو گیا. تو جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا پخانہ اور پیشاب یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہیں. یا بطخ، مرغی، سانپ، گائے اور بھینس، ان کے پخانہ یا گوبر وغیرہ یہ بھی نجاست غلیظہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اونٹ اور بکری کی مینگنیاں یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہیں. اور ہر حلال جانور کا پخانہ وہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے. اور جو حرام پرندے ہیں جن کا ہم گوشت نہیں کھاتے، شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے، ان کا
پیشاب بھی یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے. یہ تمام نجاست غلیظہ ہیں اور ان کا حکم جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ وہ گاڑی ہو، مطلب ٹھوس ہو، گاڑی ہو، جسے پخانہ ہو گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو 4.5 ماشا ایک وزن آتا ہے شریعت اسلامیہ میں. 4.5 ماشا وہ 1 درہم کی مقدار ہوتا ہے. آج کل کے دور میں جو 1 روپے کا بڑا والا سکہ تھا جو اب بند ہو چکا ہے، تو اگر اس کی مقدار لگا ہوا ہے، اگر وہ اس کی مقدار نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑے پر لگی ہوئی ہے یا پھر بدن کے کسی حصے پر لگی ہوئی ہے، تو اس کو دھونا واجب ہے. اگر اس کو ہم نے نہیں دھویا، نماز پڑھ لی، تو نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لوٹانا ضروری ہے. یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے کہ اگر وہ گاڑی ہے تو 1 درہم کی مقدار دیکھیں گے. اگر وہ 1 درہم کی مقدار ہے، 1 درہم میرے خیال سے وہ اس 1 روپے جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑا تھا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کی اپنی ہتھیلی کی جو گولائی ہوتی ہے، یہ چیز وہ اپنی گولائی کا حساب لگا لے خود ہی کہ میری گولائی کتنی بڑی ہے، تو اس کی مقدار میں ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اگر نماز پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہے اور اس کو دھونا واجب ہے نجاست غلیظہ کو. اگر اس سے کم ہے، اگر اس حصے سے کم ہے تو پھر دھونا سنت ہے اور ہوتے ہوئے پڑھ لینا. نہیں دھوئی اور نماز پڑھ لی تو یہ خلاف سنت ہے. نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر نجاست ہے، نجاست غلیظہ بھی ہے لیکن پتلی ہے، یہ گاڑی کا حکم تھا، اگر پتلی ہو تو پھر وہ 1 روپے کا جو سکہ ہمارے ہاں موجود ہے اس کی مقدار ہم حساب لگا لیں گے. اگر اتنی ہے تو پھر دھونا واجب ہے، اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے، اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی دھونا واجب ہے. یہ نجاست غلیظہ تھی، اس کا حکم تھا. اور نجاست خفیفہ میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ کے علاوہ ہے. مطلب انسان کے کوئی زخم وغیرہ تھا، اب وہ زخم سے خون نکلا لیکن خون نکل کے رک گیا، وہ بہا نہیں ہے ابھی تک، تو وضو ٹوٹنے کے لیے بہنا شرط ہے. تو وہ بہا نہیں ہے تو وہ بہانا جب تک وہ نہیں بہ رہا ہے وہ نجاست خفیفہ میں شمار ہوگا اس کا. کیونکہ نجاست غلیظہ کی تعریف یہ تھی کہ جس کے نکلنے سے انسان پر وضو یا غسل واجب ہوتا ہو، اور جس نجاست کے نکلنے سے وضو غسل واجب نہیں ہوگا تو وہ نجاست خفیفہ میں اس کا شمار ہوگا. اور اس کے علاوہ گھوڑے کا اور حلال جانوروں کا پیشاب یہ بھی نجاست خفیفہ ہے. پاخانہ ان پرندوں کا جن کا گوشت حرام ہے یہ بھی نجاست خفیفہ میں شمار ہوتا ہے. اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ جس بدن پر یا جس بدن کے حصے پر اور کپڑے پر لگ جائے تو اسی بدن یا حصے کے ہم 4 ٹکڑے کریں گے. اگر وہ 1 ٹکڑے پر پوری آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ چوتھائی وہ زیادہ ہو گئی ہے. ایک حصے کے ہم 4 ٹکڑے کریں گے، ایک حصے اگر پوری آ جاتی ہے تو پھر تو دھونا واجب ہے، پھر دھونا واجب ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر دھونا سنت ہے. اگر چوتھائی حصے کے برابر تھی، نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ دہرانا فرض ہے. اور اگر وہ چوتھائی حصے سے کم تھی تو پھر نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہوگی. مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاتھ پر وہ نجاست خفیفہ لگ جاتی ہے تو اب اس حصے کے 4 ٹکڑے کریں گے، 1 2 3 4. تو اب اس میں سے 4 حصے میں سے اگر وہ نجاست اتنی ہے کہ وہ ایک حصے کو پوری گھیر لیتی ہے، پورا چوتھائی حصہ ہماری نجس ہو چکا ہے، تو اب پھر دھونا واجب ہے، دھونا واجب ہے. اور نماز اگر پڑھ لی تھی حالت میں تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ دہرانا فرض ہے. اور اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. اور ایک فرق یہ سمجھ لیں کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق صرف بدن یا کپڑے میں ہے. نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا جو فرق ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار، نجاست خفیفہ وہ چوتھائی حصے کی مقدار، تو وہ صرف بدن یا کپڑے کے حصے میں ہے. اگر کسی پانی میں، کسی دودھ میں، کسی کھانے کی چیز میں
ان دونوں نجاستوں میں سے کوئی ایک نجاست گر جاتی ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہی گرہن کی مقدار ہے پھر وہ چوتھائی حصے کی مقدار ہے، بلکہ تھوڑی سی اگر نجاست گر جاتی ہے تو پھر وہ کھانے کی چیز ہماری ناپاک ہو جائے گی، یہ استعمال کا پانی وہ ہمارا ناپاک ہو جائے گا، سوائے چند پانیوں کی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ حدث اصغر سے جو پاک ہونے کا طریقہ ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں وضو دیا ہے. وضو کا طریقہ عام ہے، میں ڈیپ میں نہیں جا رہا زیادہ، کہ بندہ وضو کرنے کے لیے پہلے اپنے کلائیوں تک ہاتھ دھوئے گا 3 بار، پھر 3 بار کلی کرے گا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا، پھر مسواک کرے گا، پھر ناک میں پانی ڈالے گا، پھر 3 بار منہ دھوئے گا. منہ کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پھر کونے سے میں 3 بار ہاتھ دھوئے گا اور پھر چوتھائی سر کا مسح کرے گا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور سنت جو مسح ہے وہ ہے پورا مسح کرنا. اس کے علاوہ پھر 3 بار پاؤں دھوئے گا ٹخنوں سمیت. یہ وضو کا طریقہ شریعت اسلامیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم حدث اصغر سے پاک ہو جاتے ہیں، ہماری بے وضوئی چلی جاتی ہے اور ہماری وضو پن آ جاتا ہے. بے وضوئی میں ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے، قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے. اور غلاف کو ہاتھ لگانا وہ مکروہ ہے، لیکن اگر غلاف قرآن پر رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی کوئی حکم ہوگا جو قرآن کا حکم ہے. کوئی اور کپڑے سے ہم پکڑ سکتے ہیں قرآن کو، کوئی الگ کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ استعمال کا ہوتا ہے. ادب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے جو استعمال کے رومال قرآن پر چھوئیں، لیکن اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو قرآن کو چھو سکتے ہیں اس رومال سے بے وضوئی کی حالت میں یا اس کپڑے سے جو الگ ہو. تو جو بے وضو آدمی ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور نجاست جو حکمیہ میں حدث اکبر ہے، بے وضو بے غسل ہونا، وہ یہ ہے کہ انسان 5 چیزوں کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت پہ حیض آ جائے، اس سے فارغ ہو جائے وہ، یا نفاس آ جائے. حیض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ماہواری رکھی ہے کہ ہر مہینے میں عورتوں کے الگ الگ مخصوص دن ہوتے ہیں کہ اتنے دنوں میں ان کو خون آتا ہے. تو اس خون سے فراغت کے بعد وہ حیض سے جب فارغ ہوتی ہیں تو پھر ان پر غسل واجب ہے وہ. اور اس کے بعد نفاس یہ ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب رحم میں ہوتا ہے ماں کی تو حیض کا خون نہیں نکلتا، وہ حیض کا خون بند رہتا ہے کیونکہ رحم کا منہ بند ہوتا ہے بچے کی وجہ سے، تو وہ حیض کا خون نہیں نکلتا. تو وہ 9 مہینے تک نہیں نکلتا، یعنی کہ جب بچہ اپنی ایک شکل و صورت اختیار کر جاتا ہے 4 مہینے بعد، تو وہ 5 مہینے یا 4 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ خون نہیں نکل پاتا، تو وہ خون اندر جمع ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ رحم کا منہ کھلتا ہے، پھر وہ خون نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو ہم نفاس کہتے ہیں. تو جب نفاس سے جب عورت فارغ ہوگی تو اس پر بھی غسل واجب ہوگا. یا پھر اگر مرد ہو تو مرد کا جو عضو تناسل ہے، یعنی کہ جو منی ہے وہ شہوت کی حالت میں ٹپک کر یا کود کر نکلے، اس سے بھی انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یا پھر سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے، احتلام شیطان کی طرف سے ہے، اگر سونے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا. یا مرد عورت کا مستری کرنا، اس میں یہ ہے کہ جو عضو تناسل کا سر ہوتا ہے اگر وہ چھپ گیا تو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی انزال ہو یا نہ ہو. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرد کے عضو تناسل کا سر وہ چھپ گیا عورت کی رحم میں تو پھر انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے میں مسئلہ پوچھوں. آپ نے فرمایا تم مجھ سے مسئلہ پوچھو، میں تمہاری ماں ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضور کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہے. تو امی عائشہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو، میں تمہاری ماں ہوں. تو پھر آپ نے پوچھا کہ جب اذا غاب، یعنی کہ جب حشفہ ہم کہتے ہیں اس سر کو عربی کے اندر، تو بھائی غسل کیسے واجب ہوگا؟ کیا انزال شرط ہے؟ یہ شرط نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اذا التقى الختنان فقد وجب الغسل، کہ جب 2 ختنے آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں عرب کی لڑکیوں کو بھی ختنے کیے جاتے تھے، خیر آج کل تو نہیں ہے، لیکن اور لڑکیوں کو بھی ختنے ہوا کرتے تھے عرب میں. تو وہاں پر یہی ہے کہ انزال شرط نہیں ہے. یہ 5 صورتیں ہیں.
اس کے علاوہ نجس چیز کو پاک کرنے کے کچھ طریقے ہیں. حضور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے نومولود بچوں کو حضور کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے تو حضور انہیں برکت کی دعا دے دیا کرتے تھے. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا بھی آپ دیکھیں. احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت سردیوں کے اندر بھی صحابہ کرام باقاعدہ برتن لایا کرتے تھے پانیوں کے. عرب کی ریگستان میں گرمی بھی بڑی سخت تھی اور سردی بھی بڑی سخت تھی، تو جاڑوں کی سردیوں میں تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پانی کے برتن لایا کرتے تھے اور حضور اس میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے برکت کے لیے کہ بھئی میری برکت کے لیے. تو حضور علیہ السلام کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی مجھے سردی لگ رہی ہے. اور جاڑوں کی سردی میں باقاعدہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ صحابہ کرام لے کر آتے تھے اور آپ اس میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام کی شفقت کا یہ عالم تھا. تو ہمیں بھی کم از کم سوچنا ہوگا. اللہ نے 10 دن میسر فرمایا تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ نبی جو پوری رات روتا تھا کسی وجہ سے روتا تھا. محبت جو چیز ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے. سائیں فرماتے ہیں بیٹا جب لڑکے اور لڑکے میں محبت ہو تو آپس میں اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ماں بولتی ہے بیٹا کھانا کھا لے، تو بولتا ہے ماں میں کھانا کھانا چاہتا ہوں لیکن الٹی ہو جاتی ہے. محبت کا عالم یہ ہے کہ کھانا اندر جا رہا ہے لیکن ہضم نہیں ہو رہا، الٹی ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ وہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے. سائیں فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آگ میں جلا دے گا، موڑ دے گا، توڑ دے گا. سائیں فرماتے ہیں بیٹا وہ اللہ نہیں ہے. اللہ یہ کہ ایک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. جب یہ محبت کا دنیاوی عالم ہے کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا تو اس سے محبت جب ہو جاتی ہے نا تو پھر نافرمانی اس کی نہیں ہوتی. نافرمانی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا. میں ایسا فرماتی ہوں اس نے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور پھر کپڑوں پر بہا دیا اور زیادہ مبالغہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ جب بچے نے پیشاب کیا تھا تو وہ جذب نہیں ہو پایا تھا اتنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر جیسی پانی کے ڈول یعنی کہ پانی کے ڈونگے بہائے تو وہ پیشاب پانی کے ذریعے بہہ گیا. جو چیزیں بذات خود نجس نہیں ہیں، مثال کے طور پر پانی تھا تو ان کو کسی نجاست کی وجہ سے اگر وہ ناپاک ہو جاتی ہیں تو ان کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی اور ہر بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکتی ہو اس سے نجس چیز پاک ہو جائے گی. ہر بہنے والی چیز اور پانی، ان سے ہر چیز پاک ہو جائے گی. چاہے فرماتے اپنے تقریر میں کہ کپڑا گندا ہو جائے تو پانی پاک کرتا ہے. وہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو پاک نازل فرمایا، پاک کرنے والا. تو پانی سے ہر چیز پاک ہو جائے گی جو نجس ہو. مثال کے طور پر اگر کپڑا نجس ہو چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال دیا، وہ پاک ہو گیا. اسی طرح ہر بہنے والی چیز، مثال کے طور پر سرکہ ہو، اگر سرکہ ہے تو وہ سرکہ سے بھی پاک ہو جائے گا. اسی طرح لیکن سرکہ وغیرہ سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اسراف کے زمرے میں آ جائے گا اور اسراف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں. اگر نجاست داغدار ہو، مثال کے طور پر خون لگ جاتا ہے تو خون وہ اگر آپ جلد از جلد نہ دھوئیں اور 3-4 گھنٹے کپڑوں پر لگا رہے تو پھر وہ نشان چھوڑ جاتا ہے. اپنی اس کی بدبو وغیرہ تو ظاہر ہو جاتی ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے. تو نجاست اگر داغدار ہو تو دھونے میں گنتی شرط نہیں ہے بلکہ اس داغ کو ہٹانا شرط ہے. جب تک وہ داغ نہیں ہٹے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا کپڑا، سوائے اس بات کے کہ وہ داغ پکا ہو چکا ہو، وہ ہٹنے سے نہیں ہٹتا ہو، لیکن اس کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ اس کی بدبو ظاہر ہو چکی ہو. نجاست اگر داغدار ہے تو پھر داغ کو ہٹانا ضروری ہے. جیسے ہماری اگر کپڑوں پر منی لگ جائے تو منی اپنے وہ چھوڑ دیتی ہے نشان، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے. جب تک وہ نشان نہیں ہٹیں گے تو کپڑے پاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر خون کا داغ ہے، یہ ایسی نجس کا داغ ہے کہ وہ ہٹنے سے نہیں ہٹ رہا، وہ خوب محنت کر لی ہم نے نہیں ہٹ پا رہا، تو اب اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نجاست کے داغ کو ہٹانا ضروری نہیں ہے اب، بلکہ اس کی بدبو کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر نجاست پتلی ہو، پتلی سے یہ ہے کہ پیشاب کر دے کسی نے، تو وہ شخص اپنی پوری قوت کے ساتھ 3 مرتبہ کم از کم نچوڑے اس کو. ہر مرتبہ جب نچوڑے گا تو کوئی قطرہ نہ بہے، کوئی قطرہ اب گرنے اتنی قوت سے نچوڑے کہ اب قطرہ گرنے بند ہو جائیں. ایک دفعہ، اسی طرح دوسری دفعہ اور اسی طرح تیسری دفعہ.
یہ رقیق کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر دھات کو جو اگر ہم پاک کرنا چاہیں، لوہے کی چیز اگر نجس ہو گئی، تلوار ہو، چھری ہو، چاقو وغیرہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں زنگ نہ ہو اور نقش نہ ہو تو وہ صاف کرنے سے یا رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ اگر اس میں زنگ اور نقش نہ ہو، کیونکہ زنگ ہوگا تب وہ جذب کر لے گا، اور اگر نقش ہوگا تب بھی وہ اندر نجس چلی جائے گی۔ اگر زنگ اور نقش دونوں نہ ہو لوہے کی چیز پر تو وہ پاک کرنے سے، صاف کرنے سے، انتہائی صاف کرنے سے پاک ہو جائے گی۔ اور اگر نقش ہو یا زنگ ہو تو پھر دھونا فرض ہے، کیونکہ پھر وہ اندر حلول کر جاتی ہے، نجاست اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے کی اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جمے ہوئے گھی میں کوئی نجس گر جاتی ہے تو جو نجس جہاں تک ہے اس کو ہم اسے کو کاٹ کر پھینک دیں گے، باقی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر تیل ہو یا پھر گھی پتلا ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس میں نجس ہو گیا، اگر آپ استعمال نہ کرنا چاہیں، طبیعت نہیں ہے تو آپ گرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وقت کی وجہ سے یا پیسوں کی قلت کی وجہ سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اسلامی نے یہ طریقہ دیا ہے کہ اتنا ہی پانی ڈالا جائے گا، مثال کے طور پر 1 کلو گھی 1 کلو تیل تھا تو 1 کلو گھی اور 1 کلو پانی ڈالا جائے گا، اس کو خوب ہلایا جائے گا، انتہائی ہلایا جائے گا، اور ہلانے کے بعد پھر وہ پانی پھینک دیا جائے گا۔ اب شریعت اسلامی نے یہ حکم لگا دی کہ یہ پاک، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن خیر پھر شریعت اسلامی نے حکم لگا دیا کہ اب یہ پاک ہو گئی تو اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گدے یا دری کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہے، لیکن زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ جہاں پر ہم نچوڑ نہیں سکتے وہاں سکھانا قائم مقام ہے، یہ قانون ذہن میں رکھتے ہیں۔ جہاں ہم نچوڑ نہیں سکتے کسی چیز کو وہاں پر سکھانا اس کے قائم مقام ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا گندا ہو جائے تو ہم نچوڑتے ہیں، لیکن ہم کارپیٹ کو نچوڑ نہیں سکتے تو وہاں سوکھے گا وہ۔ اب مثال کے طور پر کسی نے پیشاب کر دیا تو آپ 3 دفعہ مثال 1 دفعہ دھوئیں گے اور سکھانے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب وہ اتنا سوکھے کہ قطرے گرنا بند ہو جائے، سیل بھلے اس کی باقی ہو، وہ بھلے گیلا ہو لیکن قطرے گرنا بند ہو جائے، قطرے گرنا بند ہوں گے دوبارہ پانی ڈال دیں، پھر وہ دوبارہ اتنا سوکھے دوبارہ قطرے گرنا بند ہو جائے، دوبارہ پانی ڈال دیں۔ اب دوبارہ جب وہ بالکل مکمل سوکھ جائے گا تو شریعت اسلامی نے اب حکم لگا دی کہ یہ گدا یا فوم یا یہ کارپیٹ یہ سب پاک ہیں۔ یہ طریقے سے کچھ، اور ایک بیچ میں ایک چیز رہ گئی کہ غسل کو توڑنے والی بھی یہ 5 چیزیں تھیں۔ یہ فرق سمجھ لیجیے کہ جو غسل کو واجب کرتی ہیں وہ اس کا مطلب توڑ نہیں ہوتا ہے، جو چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے غسل کو توڑ دیتی ہیں اور دوسرے غسل کو واجب کرتی ہیں۔ اور نواقض الوضو میں آپ کو پتہ ہے جو مشہور ہیں کہ میں مشہور نہیں گنوا رہا، آپ کو وہ باتیں گنوا رہا ہوں جو عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتی۔ کسی نے نماز کے اندر قہقہ لگا دیا، ہنس دیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ کے علاوہ کسی نے نماز میں اگر قہقہ لگا دیا تو اس سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا زخم تھا تو زخم سے اگر پیپ نکلے یا خون نکلے تو بہنا شرط ہے، اگر وہ بہہ گیا اتنا بہہ گیا کم از کم تو تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بہا نہیں ہے یا اس سے کم بہا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر منہ بھر کر ہمیں قے آ گئی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر کے مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو روک نہ سکے، اس کو روکتے ہوئے بات نہ کر سکے، بڑی تکلف سے بڑی اس کو پریشانی ہو بات کرنے میں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں ایک بات یاد کرتا چلوں کہ سمندر کے پانی سے، نہر کے پانی سے، دریاؤں کے پانی سے ان سے وضو ہم کر سکتے ہیں۔ اور 7 پانی علماء کرام سے گنوائے ہیں، سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، اور دریا کا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے، حوض کا پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے۔ حوض کا حکم یہ ہے کہ وہ 10 گز کا ہو، یعنی 10 گز لمبا ہو، 10 گز چوڑا ہو، اس کو 10 میں 10 ضرب دینے سے وہ 100 حاصل ضرب نکلتا ہو۔ یہ قانون ہے کہ اتنا وہ لمبا ہو کہ ہم ضرب دینے سے وہ 100 حاصل ضرب نکلتا ہو، 100 گز، تو پھر وہ حوض کے حکم میں ہے۔ اور بہتا ہوا پانی ہے کہ وہ سنگے کو بھاگ کے لے کے چلا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست اس چیز میں گر جاتی ہے تو جب تک نجاست کا بو، اثر یا ذائقہ نہیں آئے گا تو وہ پانی پاک رہے گا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور جب یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آنے کے بعد ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ پانی پاک ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.